سلام کر لو، آؤ درود کہہ لو، اللہ کے راہ صلی علی محمد۔ اور اب 7:45 ہونے والے ہیں۔ میرے بعد ہمارے ایک مخطوب مہمان حضرت مولانا انیس احمد صاحب بلگرامی جو انڈیا دیوبند کے فاضل عالم ہیں، ان کا بھی بیان ہونا ہے۔ 10-12 منٹ والی چھوٹی تقریریں میں نے ابھی یاد نہیں کی، تو میں 3 باتیں بالکل مختصر سی عرض کرتا ہوں۔ اللہ پھر کبھی زندگی میں لائے گا تو تفصیلی باتیں ہوں گی۔ ایک بات سیرت طیبہ کے حوالے سے جو اس میں عنوان چل رہا ہے، اور دوسری بات میرے میزبان محترم، میرے مخدوم مکرم اور محسن قاری تصور الحق صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ نے میرے ذمے وہ عنوان لگایا کہ علماء دیوبند کے دینی علمی ملی خدمات کا مختصر سا تذکرہ، اور تیسری چیز جو آپ کا عنوان ہے اتحاد امت، اس حوالے سے یہ 3 باتیں 2-3 منٹ میں مختصر سی 10-12 منٹوں میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا تاکہ ہمارے مخدوم بیان کر سکیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جو جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی ایک دعا۔ سیدنا ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ سئلان ابراہیم کیف کنت خلیلا، سیدنا ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل اور دوست کیسے بنے، تو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن آنا خلیل الرحمن۔ فرمایا میرے رب نے میرا امتحان لیا، اللہ نے کہا خلیل جان پیش کر، میں نے آگ پہ پیش کی، مال پیش کر مہمانوں پہ قربان کیا، وطن پیش کر میں نے گھر بار چھوڑ دیا، اولاد پیش کر بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی، دل پیش کر مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑ دیا۔ بھائی نعرے نہیں، نعرے تھوڑے، میری باتوں کو خدا کے لیے سنے، وقت نہیں ہے۔ میں آنے والے مہمان کا احساس مجھے زیادہ ہے، وہ ہمارے مخدوم ہیں، ان کی جو نسبت ہے وہ اس قدر ہے کہ اس نسبت کے صدقے ہم جیتے ہیں۔ توجہ سے میری بات کو سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرا امتحان لیا، امتحان کے بعد مجھے اپنا خلیل بنایا۔ میں کہا کرتا ہوں شاگرد امتحان دے، کامیاب ہو تو استاد انعام دیتا ہے، مرید کامیاب ہو تو مرشد انعام دیتا ہے، اولاد امتحان میں کامیاب ہو تو ماں باپ انعام دیتے ہیں، اور جب نبی کامیاب ہو تو خدا انعام دیتا ہے۔ امتحان کے انعام کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باپ نے جیب سے پیسے نکالے، بیٹے کو کہے کبھی تم نے بہت اچھی پڑھائی کی، محنت کی، امتحان دیا، یہ لے تیرا انعام۔ ایک یہ ہے کہ تو نے مجھے خوش کیا، تو بتا تجھے کیا دوں۔ اللہ نے خلیل کو دونوں انعام دیے۔ ایک انعام رب نے اپنی مرضی سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرا کہا تو مانگ میں دینا چاہتا ہوں، اور جب کہا کہ تیری مرضی پہ دینا چاہتا ہوں تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور دونوں ہاتھ کعبے کی چوکٹ پہ رکھے اور سر سجدے میں ڈالا۔ میرے آپ جیسا کوئی ہوتا تو کہ شاید دولت مانگتا، شہرت مانگتا، دنیا مانگتا، مال و متاع مانگتا، لیکن خلیل نے کیا مانگا؟ کعبے کی چوکٹ پہ سر سجدے میں ڈال کر وہ چیز مانگی جو یوں کہہ دوں تو بے جانی کہ خدا کی ساری خدائی میں وہ ایک ہی تحفہ تھا۔ کیا مانگا؟ کہا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، عرش والے تیرا گھر بنایا ہے، آبادی کے لیے پیغمبر عطا کر، مکان بنایا ہے، مکین عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر، مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، معلم عطا کر، ادارہ بنایا ہے، محتمم عطا کر، بیت اللہ بنا دیا ہے، رسول اللہ عطا کر۔ خلیل کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اپنے محبوب عطا فرمایا۔ توجہ فرمایا، بس یہ باتیں 2-3 ہیں مختصر سی، اور اگلی 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں اور حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، مگر فرق کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے خلیل اس یار کو کہتے ہیں جس سے پیار میں سب کچھ لے لو، اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے پیار میں سب کچھ دے لو۔ خلیل تو خلیل ہے، جان پیش کر،
खलील है माल पेश कर, खलील है वतन पेश कर, खलील है औलाद पेश कर, और जब महबूब की बारी आई तो तू मेरा महबूब है, हाथों को इकट्ठा कर, आसमान पे बादल जमा करूंगा, तू चेहरे पे फेर, मैं मी बरसाऊंगा, तू उंगली से इशारा कर, मैं चांद को टुकड़े करूंगा, तू दरख्तों को इशारा कर, जमीन को चीर के तेरे कदमों में लाऊंगा, तू बकरी पे हाथ फेर, दूध से भर दूंगा, तू कंकरों को हाथ में पकड़, मैं कलमा पढ़ा दूंगा, तू काबे की चौखट को पकड़ कर दुआ मांग, मैं उमर को कलमा पढ़ा के तेरे कदमों में भिजवा दूंगा, तो हाथ उठा अबू हुरैरा की अम्मा को कलमे की दौलत से माला माल। बातें तो बहुत सारी कहने की हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खलील ने अल्लाह से अल्लाह का महबूब मांगा। क्या मांगा भाई? सारे बोलो अल्लाह का। बड़े पढ़े लिखे समझदार साहिब इल्म कमाल और यकीनन यूरोप की दुनिया के जीरक लोग बैठे हो, दुनिया में कोई अपना महबूब भी किसी को देता है? आदमी कहता है सब कुछ ले, मेरे यार का नाम ना ले, सब चीज हाजिर है, महबूब नहीं देता। भाई मैं और आप तो किसी को नहीं देते, खलील अल्लाह से मांग रहा है, रब कैसे दे देगा? यहां तो कोई महबूब नहीं देता, अल्लाह कैसे अपने महबूब देंगे? तो लिखने वालों ने कमाल की बातें लिखी हैं कि बाज दफा यूं हुआ करता है, खलील ने कहा अल्लाह जो कुछ मेरे पास था, जो मुझे प्यारा था, सब कुछ तुझे दिया है। जान मुझे प्यारी थी, तूने मांगी दे दी, माल प्यारा था मांगा दे दिया, वतन प्यारा था मांगा दे दिया, औलाद प्यारी थी मांगी दे दी, सब कुछ दे दिया है। अब तूने खुद ही तो कहा है ना कि मांग, तो जब तूने खुद कहा है तो तू तो बड़ा वादा इफायत करने वाला रब है, इसलिए अब मैं वो तुझसे मांगता हूं कि सौदा ही कर, मेरी हर प्यारी चीज तेरे हवाले, तेरा प्यारा मेरे हवाले। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, यहां से उलमा ने कई मसले निकाले हैं, उनमें से एक दो मसले अर्ज करता हूं, इस आयत पर गुफ्तगू नहीं होती, वो फिर कभी करेंगे। एक मसला उसमें से ये है कि आदम से ईसा तक सब बिन मांगे आए, और जब हुजूर की बारी आई तो खलील ने काबे की चौखट को पकड़कर मांगा। अल्लाह समझाना और सिखाना ये चाहते हैं कि दुनिया वालों, मेरा महबूब इतना सस्ता नहीं कि तुम्हारी गली कूचों में आ जाए। जब तक रातों को रो रो के, चांद दे के, माल दे के, वतन दे के, औलाद मांग दे के, काबे की चौखट को पकड़कर, और ऐसे नहीं काबे जैसा मकान बना के जिसका मेहमान खलीलुल्लाह हो, जिसका मजदूर ज़बीहुल्लाह हो, जिसका मुंतज़िम खुद अल्लाह हो, जिसका घर है उस घर का नाम काबतुल्लाह हो, जिसको आबाद करने के लिए रसूलुल्लाह हो, जिसका निसाब तालीम कलामुल्लाह हो, और ऐसी जब मुकद्दस जगह का इंतखाब किया, पहले अल्लाह ने वो घर बनवाया, फिर महबूब को मांगने का कहा, बिन मांगे नहीं दिया, खलील ने सब कुछ दिया तब महबूब दिया। इशारा इस तरफ है कि मेरा यार इतना सस्ता नहीं तुम्हारी गलियों में आ जाए। जब तक खलील ने सब कुछ दे के मांगा नहीं दिया, मैंने भी नहीं है। दूसरा मसला एक और समझाया गया, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, इस दुआ ने एक और मसला समझा। तसव्वुर की दुनिया में जरा कारी तसव्वुर साहब भी बैठे हैं, चलो आप भी तसव्वुर में बैठे हैं, तसव्वुर के साथ एक तसव्वुर में आ जाएं कि ऐ अल्लाह तेरा आने वाला महबूब इंसानों में आएंगे, जिन्नों में आएंगे, फरिश्तों में आएंगे, या किसी और मखलूक में आएंगे? अल्लाह ने फरमाया मैं ना इंसाफ नहीं, रातों को रो रो के मांगे खलील दूं जिब्रील को, मुझे मुनसिफ कौन कहेगा? इसलिए इंसाफ का तकाजा है कि जिसने मांगा है उन्हीं में से भेजूंगा। इसलिए महबूब ने फरमाया मेरे रब ने जब मुझे भेजने का फैसला किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में मुझे फरिश्तों में नहीं भेजा, जिन्नों में नहीं भेजा, हजरत इंसान का इंतखाब किया, इंसानों में अंबिया का इंतखाब किया, अंबिया में खलील का इंतखाब किया, खलील के दो बेटों में जो दुआ के वक्त मौजूद थे इस्माइल का इंतखाब किया, उनमें बनु किनाना का इंतखाब किया, उनमें बनु कुरैश का इंतखाब किया, कुरैशों में बनु हाशिम का इंतखाब किया, हाशिमों में अब्दुल मुत्तलिब का इंतखाब किया, अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में अब्दुल्लाह का इंतखाब किया, अब्दुल्लाह के घर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतखाब किया। यहां एक मसला और भी छोटा सा समझा दिया कि महबूब तू यहां आ,
तुझे घर घर दर दर जाने की जरूरत नहीं है। अकीदे की बातें हैं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे जिम्मे था कि कुछ अकीदे पर बातें करूं, इसलिए सारे अकायद बयान कर रहा हूं। बिन मांगे नहीं भेजा जब तक खलील ने सब कुछ नहीं दिया, और फिर यह कि हर जगह नहीं भेजा, नबी बना के भेजूंगा। आप शर्क के नबी, गर्ब के नबी, शमाल के नबी, जुनूब के नबी, अरब के नबी, अजम के नबी, फर्श वालू के नबी, अर्श वालू के नबी, जन्नत के नबी, हूर और गुलमा के नबी, कायनात के जर्रे जर्रे के नबी, अपनों के नबी, गैरों के नबी, खल्क के नबी, खालिक के नबी। अल्लाह के नबी हैं, हुजूर के नहीं, अल्लाह नहीं तो बना के भेजे। भाई नबी सब के होंगे, लेकिन घर घर दर दर पर नहीं आएंगे, आप हर जगह नहीं जाएंगे। महबूब तू यहां आ जहां खलील ने मांगा है, मैं पूरी कायनात को तेरे कदमों में भेजूंगा। अबू बकर बनु तमीम से चल के हुजूर के कदमों में, उमर बनु अदी से चल के आका की गुलामी में, उस्मान बनु उमैया से उठकर हुजूर के कदमों में, अली बनु कुरैश से चलकर आका की गुलामी में, सलमान फारिस से उठकर हुजूर के कदमों में, जिब्रील सिदरा से उतरकर हुजूर के कदमों में, अली बनु कुरैश से चलकर हुजूर के कदमों में, सलमान फारिस से उठकर हुजूर के कदमों में, अबू हुरैरा यमन से आकर आका की गुलामी में, जनाब वाला जिब्रील सिदरा से उतरकर हुजूर की गुलामी में। कुरान कलाम रब का जरूर है, पर लौह महफूज से उतरकर जहां महबूब वहां कुरान। आका मक्के में कुरान मक्की बन के आए, आका मदीने में कुरान मदनी बन के आए, ताकि सबको समझ आए कि सारे नबी के दर पे नबी सबको लेके खुदा के यहाँ एक छोटा सा मसला और भी समझ आया। मुझसे पहले हजरत अल्लामा साहब भी और अभी जो हजरत कारी साहब भी अदब और बेअदबी के हवाले से बड़ी प्यारी प्यारी बातें कह रहे थे। उनमें से एक बात छोटी सी अर्ज करता हूं, तफसील का वक्त नहीं। गुफ्तगू में भी अदब का लहजा रखना चाहिए। अपने से बड़े का अदब इस्लाम ने सिखाया है, और ये याद रखो अदब छोटे के जिम्मे है कि बड़े का करे, बड़े के जिम्मे नहीं कि छोटे का करे। बेटा पाबंद है बाप के अदब का, शागिर्द पाबंद है उस्ताद के अदब का, मुरीद पाबंद है मुर्शिद के अदब का। बाप पाबंद नहीं कि बेटे को अल्लामा साहब कहे, तो छोटा है बड़े के अदब का पाबंद। याद रखिए पूरी की पूरी रब की मखलूक मेरे महबूब के सामने शान, मकाम, मर्तबा, अजमत के लिहाज से छोटी है, आका सबसे बड़े। इसकी तफसील फिर कभी या किसी जगह हम इकट्ठे होंगे मुख्तलिफ मकामात पर, तो मैं इस अदब पर सारी तफसीली गुफ्तगू करूंगा। लेकिन जो बात अब यहां कहता हूं वो ये है, हर छोटे पे बड़े का अदब लाजिम है, तो हम सब पे हुजूर का अदब लाजिम है। और अदब में दो चीजों का खास ख्याल करना चाहिए। एक तो यह है कि बड़े को नाम लेकर पुकारना बेअदबी, और याद रखो सबसे बड़ा कौन है? नहीं, अल्लाह अकबर। सारे को अल्लाह सबसे, जो सबसे बड़ा है और किसी का पाबंद नहीं, उसको पाबंद कहना भी कुफ्र है, इसलिए कि अल्लाह हर किस्म की पाबंदियों से पाक है। तो जो किसी का पाबंद नहीं, वो अपने महबूब का ऐसे अदब करे जैसे कोई पाबंद अदब करे। तो मेरा सवाल यह है कि जो पाबंद है वो कैसे अदब करें? अब बात को जरा समझने की कोशिश करें। जो पाबंद नहीं वो उसने जब अदब किया तो या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दसिर, अलकाब कैसे कैसे खुदा ने किया था। हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा, ताहा कहीं पुकारा, यासीन कहीं कहा, हामीम कहीं वशम्स वज़्ज़ुहा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। दूसरा अदब यह है कि अपने से बड़े के मुताल्लिक ऐसा लफ्ज न कहो जिससे बेअदबी जाहिर हो। मसलन बाप तो अपने बेटे को कह सकता है सुबह मेरे पास हाजिर होना। उस्ताद अपने शागिर्द को कह सकता है कल तू हाजिर नहीं था, कल तेरी गैर हाजिरी क्यों थी? उस्ताद जी मैं अब हाजिर हूं। लेकिन शागिर्द उस्ताद को नहीं कह सकता कि उस्ताद जी आप भी मेरे पास हाजिर हो ना। मुरीद नहीं कहता मुर्शिद को कि हजरत शेख आप मेरे पास जरा हाजिरी दीजिए ना। तो याद रखो हुजूर कहते हैं जिसकी खिदमत में जाया जाए, हाजिर कहते हैं जिसे अपने पास बुलाया जाए। हमारा अकीदा है कि हमारे आका हुजूर हैं।
سارے کو ہمارے آقا حضور ہیں. جب آقا حضور ہے تو جبریل حاضر ہے, آقا حضور ہے تو براق حاضر ہے, آقا حضور ہے تو قرآن آقا کے پاس حاضر ہے, آقا حضور ہے تو صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر حاضر ہے. ارے آقا حضور ہے تو پوری امت مدینے میں روزہ اطہر پہ حاضر ہے, آقا حضور ہے تو سلام پڑھنے کے لیے سارے حاضر ہیں. تو آقا حضور ہے, پوری کائنات بولو پوری کائنات. ارے بھائی اس سے بھی کوئی بڑا بے ادب ہوگا جو جبہ کبا پہن کے خود تو بن جائے حضور قطب عالم, حضور غزالی زمان, حضور راضی دوران, حضور علامہ فقط, اور نبی کو کہے حاضر. نہیں سمجھے میری بات میں خود کو کہے میں ہوں حضور اور نبی کو کہے میرے نبی میرے سامنے الیاذ باللہ حاضر. اس سے بھی کوئی بڑی بے ادبی ہوگی کائنات میں. میں کہتا ہوں 7 سمندر نہا کر بھی وہ کلمہ پڑھے اس بے ادبی سے پاک نہیں ہو سکتا. تو باتیں دور نہ چلی جائیں. میں وہ اسی آیت کی روشنی میں 2-3 مسئلے عرض کر رہا تھا. پہلا یہ کہ سب بن مانگے حضور کو مانگا گیا. دوسرا یہ کہ آقا کے قدموں میں سب آئے, حضور کسی کے پاس نہیں گئے. تیسرا مسئلہ میں نے وہاں سے یہ نکالا کہ ساری کائنات میں حضور کو انسانوں میں بھیجا گیا. کہہ دو کن میں بھیجا گیا؟ حضرت انسان کا انتخاب کیا گیا اور محبوب کو جس جگہ بھیجا گیا اللہ کے نبی ایک جگہ ہے, سارے حضور کے قدموں میں آئے. اب اگلی بات شروع کرتا ہوں. حضور کی بعثت کے مقصد کی 4 چیزیں جن کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے: تلاوت آیات, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس. اب میں اس کی تفصیل پہ بیٹھوں تو بڑی میری ہر مہینے کی نسبت سے ایک کتاب ہے, لیکن یہاں پر ساتھ نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے کسی اجتماع تک اس ہفتے میں وہ آ جائیں گی. میں نے پاکستان سے منگوائی ہیں. ہر مہینے کی مناسبت سے اس میں 10-10 15-15 مضامین ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ تلاوت آیات, قرآن کو پڑھنا. دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں آئی ہیں کسی کتاب کی تلاوت نہیں, صرف قرآن ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب, جس کی تلاوت ہے, اور یہ تلاوت کی وجہ سے آج تک محفوظ ہے. جناب والا ہزاروں لاکھوں قرآن کے حافظ ہیں, تو حضور نے پہلا فریضہ سر انجام دیا. دوسرا یہ ہے کہ تعلیم کتاب, تلاوت ہے الفاظ پڑھنا, اور تعلیم ہے اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنا کہ قرآن کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے. اس کے ضمن میں علم حدیث آ جائے گا. اور تیسری چیز ہے تعلیم حکمت, اور حکمت کا معنی امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے سنت رسول, جس کا دوسرا مفہوم یہ آئے گا فقہ اسلامی, کہ قرآن و سنت سے مسائل کون سے مستنبط ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے تزکیہ, اور تزکیہ کا معنی ہے پوری توجہ سے کہ اپنے اندر کو, عقیدے کو پاک کرنا, اعمال کو پاک کرنا, اخلاق کو پاک کرنا, معاشرت کو پاک کرنا, مال کو پاک کرنا. اس تزکیے کے لیے پیغمبر آئے, اور اسی تزکیے کے لیے تلاوت آیات تھی, اسی تزکیے کے لیے تعلیم کتاب ہے, اسی تزکیے کے لیے تعلیم حکمت ہے. اور اس تزکیے پر پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے باتیں کریں گے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, حضور آئے, آپ نے پاک کیا. یہاں پاک کرنے پر بھی ایک بات بتا دوں, حضور پوری کائنات کے نبی ہیں, تو اللہ کے نبی نے 1 2 3 4 5 12 14 کو نہیں پاک کیا, بلکہ قیامت تک کی انسانیت کو پاک کیا. حضور نے اپنی زندگی میں ہزاروں کو پاک کیا اور قیامت تک. اب میں دوسرے رخ کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس وقت یہ چاروں کام جو منصب نبوت کے شایان شان تھے, اللہ نے محبوب کے ذمے لگائے, اس کو ان کو کما حق کو ہو. اس دور میں اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو علماء اہل سنت, علماء دیوبند کو الحمدللہ. اس پر چھوٹی چھوٹی سب سے پہلے تلاوت آیات ہے. ابھی قاری ادریس صاحب نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی. پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں, پوری دنیا میں سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے. اور اگر آپ اس طے میں پہنچے کہ یہ کون ہے, کہاں سے پڑھ کے آیا ہے, کس کا شاگرد ہے, تو آپ کو یقیناً بنیاد میں یہی کچھ ملے گا کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جو پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. میں جس سال حج پر گیا وہاں ایک بوڑھا شیخ مجھے ملا, اور وہ یمن کے علاقے کے عالم تھے, سفید داڑھی تھی. میں ان کے پاس جا کے بیٹھا, لوگ اس کے حلقے میں جمع تھے.
تو اس بابے سے جب گفتگو ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اسی مسجد نبوی میں قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عارف اور بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. فرمایا میں نے ان سے قرآن پڑھا تھا اور انہوں نے بتایا کہ جو اس وقت امام نماز پڑھاتا ہے یہ بھی ان کا شاگرد ہے اور وہ قاری فتح محمد پانی پتی دیوبند کا شاگرد ہے. میں اس موضوع کو لمبا نہیں چھیڑتا. تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب کہ قرآن پاک کی معنی مطالب اور مفہوم. میری مختصر معلومات کے مطابق اس وقت صرف مکتب دیوبند کے علماء نے جو قرآنی تفاسیر عربی اردو اور مختلف زبانوں میں لکھی ہے ان کی تعداد 250 سے بھی زیادہ ہے. صرف صرف تفسیریں اور ان میں کئی تفسیریں ایسی ہیں جو کئی جلدوں پر مشتمل ہیں 20-30 جلدوں کی. بلکہ علامہ افغانی کے 10 سال کے دروس ہمارے بہاولپور کے ایک عزیز نے ایک بزرگ نے جمع کیے جو ان کا شاگرد تھا. 10 سال کے درس قرآن کو اکٹھا کیا 10 جلدیں بنی. قرآن کا صرف پہلا پاؤ مکمل ہوا. کیا علم ہے ان لوگوں کے پاس آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. تیسری چیز ہے تعلیم حکمت کہ شریعت کے احکامات اور مسائل. یہ مجھ سے پہلے کہہ رہا تھا عزیز رشیدی کہ ارے بھائی ایک گنگوہی جیسا فقیر پیش کرو, ایک مفتی کفایت اللہ دہلوی پیش کرو, ایک مفتی عزیز الرحمان دہلوی پیش کرو, ایک مفتی محمد شفیع پیش کرو, ایک مفتی محمود پیش کرو جو اپنے اپنے میدان میں فقاہت کے وہ امام اور مجتہد اور شہنشاہ تھے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. اور میں اگر اس موضوع کو چھیڑوں تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. علم تفسیر کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, حدیث کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, فقہ کی خدمت کی ہے تو ان لوگوں نے, مدارس کا جال بچھایا ہے تو ان لوگوں نے. کسی نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ جو دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد تھا, استاد بھی محمود ہے شاگرد بھی محمود ہے. ایک چھوٹے سے انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور شاگرد بیٹھ کر علم کو سیکھ رہے ہیں. اور شاگرد محمود نے جب وہ محمود حسن بن گئے, علامہ زمان بنے, تو کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی تصنیف تو ہمارے سامنے نہیں آئی, آپ اتنے بڑے علامہ کہلاتے ہیں. فرمایا میاں میری تو ہر میدان میں تفسیر ہے, تو میری تصنیف ہے, کس میدان کی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو, کون سی کتاب پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھی. فرمایا میرے قرآن کی تفسیر میں اگر کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو شبیر احمد عثمانی کو دیکھ لو, علم حدیث میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے شاگرد انور شاہ کو دیکھ لو, اگر فقاہت میں میری کوئی تصنیف دیکھنا چاہتے ہو میرے عزیز الرحمان اور کفایت اللہ کو دیکھ لو. فرمایا اگر تم لوگ میری تصنیف کو دیکھنا چاہتے ہو, سیاست کے میدان میں کچھ پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو, اگر تم میری تصریف پڑھنا چاہتے ہو جناب والا تاریخ کے میدان میں مجھے کچھ دیکھنا چاہتے ہو میرے ایک ہی شاگرد تصوف کا امام اشرف علی تھانوی کو دیکھ لو, میرے اگر تم میرے تدبر اور حوصلے کو پڑھنا چاہتے ہو میرے شاگرد حسین احمد مدنی کو دیکھ لو, میری دعوت و تبلیغ کو دیکھنا چاہتے ہو میرے الیاس کو دیکھ لو. میرا ایک ایک شاگرد ایسا ہے. میں علی وجہ بصیرت کہتا ہوں تاریخ میں 2 انسان ایسے گزرے ہیں جن کی شاگردوں کی مثال دنیا میں نہ پہلے پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہو سکے گی. پہلے طور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ امت کا وہ فقیہ اور مجتہد تھا جس کے شاگرد ایک ایک شاگرد ایسا تھا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکی. یا دوسرا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ ہے جن کا ایک ایک شاگرد ایسا ہے جو اپنے زمانے اور اپنے فن کا امام ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں. میں اس موضوع کو لمبا نہیں کرتا, میں مختصر بات عرض کرتا ہوں. اور تاریخ میں کہا ایک حدیث ہے بڑی عجیب مشکات میں, علماء بیٹھے ہیں, حضور نے فرمایا قرب قیامت میں یکون فی آخر الزمان امت لہم مثل اجر اولہم. آخر دور میں ایک جماعت آئے گی, وہ پہلوں کے نقش قدم پر چلے گی, ان جیسے کام کرے گی, اللہ ان پچھلوں کو ان جیسا اجر دیں گے. آگے بڑی لمبی تفصیل ہے, میں صرف اسی کا ایک خاکہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اگر پہلے دور میں امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ گزرا جس کی فقاہت کی دنیا مثال نہ دے سکی, تو اس دور میں رشید احمد گنگوہی گزرا علماء دیوبند کا وہ عظیم فرزند جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. اگر اس دور میں احمد ابن حنبل استقامت کا کوہ گرا تھا تو تاریخ نے محمود حسن وہ پیدا کیا جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی. پہلے دور میں ایک استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر کٹھی تفسیر لکھی, مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, جس کا نام جلالین ہے.
تو اللہ نے ہمارے اکابر میں ایک استاد اور ایک شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن استاد اور شاگرد نے بیٹھ کر وہ تفسیر لکھی جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. میں کہتا ہوں پہلے دور میں اگر اللہ سلام کروڑوں جزا عطا کرے بخاری کی قبر پر اللہ رحمت نازل کرے, امام بخاری نے بخاری لکھی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے انور شاہ کشمیری نے جو اس کی شرح لکھی ہے تاریخ میں آج تک اس جیسی کتاب نہیں آ سکی. پہلے دور میں امام مسلم صحیح مسلم لکھ کے گئے ہیں, علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملم 5 جلدوں میں لکھی ہے, آج تک اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی. اگر امام ابو داؤد نے ابو داؤد لکھی ہے, بل الموجود ابو داؤد کی شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے لکھی جس کی مثال آج دنیا نہیں دے سکتی. اور امام مالک موطا امام مالک لکھ کر گئے, شیخ الحدیث محدث عصر مولانا محمد زکریا کادلوی مہاجر مدنی نے جس وقت اس کی شرح لکھی ایک عرب کے شیخ کو یہ کہنا پڑا قد حنف الموطا, اور زکریا نے کیا موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ شاید امام مالک بھی ابو حنیفہ کا مقلد بنا. ہمارا ایک ایک عالم بے مثال, ایک ایک عالم با کمال, ایک ایک عالم لازوال. میں یہ کہہ دوں تو بے جانی خدا کی قسم اگر وہاں بخاری کی قبر سے خوشبو آئی ہے تو یہاں 6 مہینے تک لاہوری کی قبر, امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کی قبر سے, اور اب تو ہزاروں ایسے ہیں جن کی قبروں سے جنت کی خوشبو دنیا میں مہکی ہے. اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ وہ اہل حق ہیں, یہی وہ لوگ ہیں, یہ وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اس مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جس مشن کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اللہ نے ہم اس پر اپنے رب کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر دیے. میں خانپور ضلع رنجر خان پاکستان میں جس جگہ رہتا ہوں, حضرت خیری صاحب بخوبی ہمیں جانتے ہیں, مجھے جانتے ہیں. وہ ایک بہت بڑی خانقاہ ہے دین پور شریف کے نام سے. مولانا احمد علی لاہوری انہی کے مرید تھے اور حضرت سید حسین احمد مدنی سلسلہ قادریہ میں ان کے مرید تھے. وہ حضرت خلیفہ غلام محمد فرماتے ہیں جس وقت حضرت شیخ الہند کی دعوت پر میں دیوبند گیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ دیوبند ایک مدرسہ ہوگا جیسے عام مدارس ہوتے ہیں, استاد شاگرد پڑھتے ہوں گے, لیکن ولی لا ولی میں شناس, ولی کو ولی جانتا ہے. فرمایا جس وقت میں وہاں گیا دارالعلوم دیوبند کے اندر انوارات کی بارش ہو رہی تھی. فرمایا باورچی بھی زمانے کے ولی سے کم نہیں تھا, وہاں کے خاک رو بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی نظر آتے تھے. اللہ نے ہمیں اکابر جو عطا کیا وہ صرف علم والے نہیں, وہ عمل کا بھی کمال ہے, علم میں بھی کمال ہے. نہ ان کے علم کی مثال ہے نہ ان کے تقوی اور روحانیت کی مثال. اس لیے میں آپ سے نصیحتاً ایک بات کرتا ہوں خدا کے لیے, اپنے ان اکابر کا ہمیں لفظ تو بڑا عجیب ہے, اندھا مقلد ہونا چاہیے, ان کی تحقیقات پہ 100% اعتماد کریں. آخری بات اب تو گھڑی نظر آ گئی ہے مجھے, میں بات ختم کر دیتا ہوں. اتحاد امت پر یہ گفتگو ہے. دنیا میں 3 قسم کے اتحاد ہوتے ہیں. لوگ یا تو زبان کا اتحاد کرتے ہیں, زبان کے حوالے سے جو زبان بولتے ہیں, یا لوگوں میں رنگت کے اتحاد ہوتے ہیں, یا وطن کے اتحاد ہوتے ہیں. ہر اتحاد فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن نے جو ذریعہ اتحاد بتایا ہے وہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی قرآن پر اکٹھے جم جاؤ, فیصلہ رب کے قرآن سے کرایا گیا. مولانا انشاءاللہ اس پر بڑی خوبصورت گفتگو کریں گے. میرے استاد تھے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ, میں نے ان سے بخاری پڑھی تھی. ان کا ایک جملہ بتاتا ہوں, وہ فرمایا کرتے تھے اتحاد میں بڑی برکت ہے, اتحاد بڑی طاقت ہے. جب آدمی متحد ہو جائیں تو بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو یہ کہہ کر انہوں نے ایک بات کہی بڑی عجیب. فرمایا جانتے ہو کہ اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے. اللہ سب سے کیوں؟ یہ سوالیہ نشان بھئی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ایک ہے. کہہ دو اس لیے کہ وہ جس کا کوئی شریک نہ ہو, ساجی نہ ہو, یہ شرکت تو کمزوری ہے. بھائی ہم ویسے ہی چونکہ مخلوق کمزور ہوتی ہے, ہم کمزوریوں والے ہیں, اس لیے ہمیں حکم ہے کہ آپس میں ایک ہو
گے تو طاقت رہے گی, جب تم ٹکڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. وہ ایک ہے تو سب سے زیادہ طاقت والا ہے. اس ایک نے ہمیں ایک فارمولہ دیا جس کا نام قرآن ہے, عملی زندگی دی جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم بھی ایک ہو کر کامیاب ہو جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.